اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، اور تم اپنی بات آہستہ کہو یا آواز سے، إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ تو دلوں کو جاننے والا ہے۔ اس آیت کا شان نزول کچھ اس طرح سے ہے کہ کفار مکہ آپس میں بیٹھ کے گفتگو کر رہے تھے۔ گفتگو کے دوران وہ ایک دوسرے کو یہ کہنے لگے کہ ذرا دھیمی آواز میں بات کریں، ہلکی آواز میں بات کریں، ایسا نہ ہو کہ محمد کا خدا سن لے۔ کیونکہ ان کا کہنا تھا، ان کا یہ بات ان کی ماننی تھی کہ جبرائیل امین جو ہم باتیں کرتے ہیں وہ جبرائیل امین اللہ تعالیٰ کو بتاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیتے ہیں۔ جب انہوں نے یہ کہا، یہ بات آپس میں کی، بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے آپس میں کہا کہ آہستہ بات کرو، کہیں محمد کا خدا نہ سن جائے، تو رب کی رحمت نے گوارا نہ کیا، قرآن میں یہ آیت نازل فرما دی کہ ان نادانوں کو، ان کم بختوں کو، ان لاشعوروں کو یہ بتا دو کہ تم بلند آواز سے بات کرو یا آہستہ بات کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو جانتا ہے۔ یہاں پہ مفسرین نے تفسیر اس کی لکھتے ہوئے، یا جو شاعرین ہیں انہوں نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ نہ صرف آپ اونچی بات کریں، آپ آہستہ بات کریں، انہیں جانتا ہے، بلکہ آپ جو خیال کرتے ہیں، آپ کے دل میں جو خیال ہوتا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اچھا، ہمارے معاشرے کے اندر عمومی طور پہ ہوتا کیا ہے کہ انسان اپنے خوبصورت الفاظ کے ذریعے، خوبصورت چال اور ڈال کے ذریعے، خوبصورت چلن کے ذریعے بعض اوقات لوگوں کو مطمئن کرتا ہے، اور لوگ مطمئن بھی ہو جاتے ہیں۔ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ بڑا خوبصورت گفتگو کرتا ہے، بڑی اچھی اچھی باتیں کرتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بھی دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بھی اس سے بھی نوازا ہے، اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے۔ لیکن یہ وہ دوسرے انسان کو مطمئن کر رہا ہوتا ہے باتوں کے ذریعے، لیکن اس کے دل کے اندر کیا چیز ہوتی ہے، وہ کتنا نیک ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے کتنا اطمینان قلب حاصل کرتا ہے، وہ گھر کے ماحول سے کتنا مطمئن ہوتا ہے، وہ دوست احباب سے کتنا مطمئن ہوتا ہے، وہ معاشرے سے کتنا مطمئن ہوتا ہے، وہ اپنے جان سے کتنا مطمئن ہوتا ہے، یہ صرف اسی کو پتہ ہوتا ہے۔ یہ جو کیفیات میں نے بیان کی، یہ صرف اسی کو علم ہوتا ہے۔ بعض اوقات وہ یہ جو باہر والا اس کا روپ ہوتا ہے، جھوٹی تسلیاں دیتا ہے، یہ جھوٹیاں تسلیاں دیتے دیتے وہ آخر کار اتنا ٹوٹ جاتا ہے، اتنا ٹوٹ جاتا ہے کہ اسے سمجھ ہی نہیں آتی کہ اب میں کیا کروں۔ تو اب یہ جو آیت میں نے تلاوت کی اور یہ جو تمہید پیچھے میں نے باندھی، اس کا سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کسی کو جھوٹے باتوں سے مطمئن کریں، میں کسی کو اپنی جھوٹی باتوں سے مطمئن کروں، میں اپنے لباس سے کسی کو مطمئن کروں، میں اپنے چال چلن سے کسی کو ظاہری مطمئن کروں، لیکن جو دل کی کیفیت ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، وہ اللہ تعالیٰ آپ کی دل کی سارے رازوں کو جانتا ہے۔ اس لیے لوگوں کو راضی کرنا، لوگوں کو خوش کرنا، اپنے دل کو ہلکی تسلیاں دینا چھوڑ دے، بلکہ رب کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ اور دوسری جو آیت مقدسہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں فرمایا وَمِن